تو جس نے سادگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، غربت کے اندر زندگی گزاری ہوگی، جھونپڑی کے اندر زندگی گزاری ہوگی، بتائیے اس کو حساب و کتاب دینا آسان ہے یا جس نے کوٹھی اور بنگلے کے اندر زندگی گزاری ہوگی اس کو حساب کتاب دینا آسان ہے؟ ارشاد فرمایا سورہ زلزال میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ ذرہ برابر بھی نیکی کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا وہ اس گناہ کو بھی دیکھ لے گا۔ جس نے اپنی آنکھ کے ساتھ کسی کو اچھا یا برا اشارہ کیا ہوگا وہ اچھا یا برا اشارہ بھی اس میں موجود ہوگا۔ کسی نے اگر کسی شخص کی نقل اتاری ہوگی وہ نقل بھی اس کے اندر لکھی ہوئی موجود ہوگی، اور جب نامہ اعمال پڑھے گا تو اس وقت کہے گا یا ویلتنا ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہے گا ہائے افسوس ہمارے لیے اس کتاب کو کیا ہو گیا کہ یہ نہیں چھوڑتی کوئی چھوٹی چیز اور بڑی چیز مگر اس نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے، ہر چھوٹی اور بڑی چیز کو اس نے اس میں محفوظ کر رکھا ہے۔ تو وہ افسوس کر رہا ہوگا، اور کافر اس دن کہے گا کاش میرے اور میرے نامہ اعمال کے درمیان دور دراز کی مسافت ہوتی، اور کافر کہے گا کاش آج کا دن دیکھنے سے پہلے ہی میں مٹی ہو چکا ہوتا، آج مجھے قیامت کا دن نہ دیکھنا پڑتا، کیونکہ وہ قیامت کا انکار کرنے والا تھا، اس وجہ سے وہ افسوس کر رہا ہوگا۔ تو ہر چھوٹی بڑی چیز اس کے اندر موجود ہوگی۔ تو صاحبو اس لیے ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ میں یہ گناہ کر لوں گا تو کیا اس سے مجھے سزا ملے گی، کون سی اس سے کوئی قیامت قائم ہو جائے گی، یا چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی انسان کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ایک عورت تھی، اس نے پیاسے کتے کو کنویں سے پانی نکال کر پلا دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی تھی۔ اور ایک عورت تھی جس نے بلی کو گھر میں قید کر دیا تھا، اس کو کھانے پینے کے لیے نہیں چھوڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو یہ نہیں کہ چھوٹا گناہ ہے تو کر لیا جائے اور چھوٹی سی نیکی ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ وہ چھوٹی نیکی بھی لکھی جا رہی ہے اور چھوٹا سا گناہ بھی لکھا جا رہا ہے، اور حساب و کتاب جب ہوگا تو اس کا بھی ہمیں جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ولی گزرے حضرت حاتم اصم علیہ رحمہ، ان کو کسی صاحب ثروت آدمی نے کھانے کے لیے مدعو کیا، کھانے کے لیے دعوت پیش کی، جناب آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اچھا بہترین قسم کا کھانا کھلانا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا بھئی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اس نے کہا حضور آپ کی زیارت کے لیے لوگ متمنی ہیں، خواہش مند ہیں، آپ آئیں گے تو لوگ آپ کی زیارت بھی کریں گے اور آپ دعوت میں بھی شریک ہو جائیں گے اور کھانا بھی تناول فرما لیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں 3 شرطوں پر تمہارے پاس آؤں گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میرا جہاں جی چاہے گا میں اس جگہ پر بیٹھوں گا، دوسری شرط یہ ہے کہ میرا جو دل کرے گا میں وہ کھاؤں گا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ میں جو تمہیں کہوں گا وہ تمہیں بات ماننی پڑے گی۔ اب 3 شرطیں رکھ دی۔ پہلی شرط میں جہاں چاہوں گا بیٹھ جاؤں گا، دوسری شرط میرا جو دل چاہے گا میں وہ کھا لوں گا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ میں جو تمہیں کہوں گا وہ تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ اب اس میزبان نے کہا جناب آپ کی تینوں شرطیں مجھے منظور ہیں، مقبول ہیں، آپ ہمارے ہاں تشریف لائیے، لوگ آپ کی زیارت کرنے کے لیے منتظر ہیں۔ تو جب دعوت والا دن آیا حضرت حاتم اصم علیہ رحمہ اس دعوت میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد لوگ اب دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت حاتم اصم علیہ رحمہ آپ جوتیوں والی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، کیونکہ آپ کی پہلی شرط تھی میرا جہاں جی چاہے گا میں وہاں بیٹھوں گا، آپ جوتیوں والی جگہ پر بیٹھ گئے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، متعجب ہوئے کہ یار یہ کیسے بزرگ ہیں کہ جوتیوں والی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اب دوسری شرط یہ تھی میرا جو دل چاہے گا میں وہ کھاؤں گا۔ آپ نے اپنی جھولی میں سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور آپ نے وہ تناول فرمانا شروع کر دیا۔ لوگ اچھے اچھے عمدہ قسم کے عالی شان کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور لوگ عالی شان کھانے کھا رہے ہیں، اور حضرت حاتم اصم علیہ رحمہ جوتیوں والی جگہ پر بیٹھ کر روٹی کا سوکھا ٹکڑا آپ تناول فرما رہے ہیں۔ لوگ اس بات پر حیران ہوئے۔ اب جب لوگوں نے دعوت کھا لی، عمدہ قسم کے کھانے تناول فرما لیے، تو اس کے بعد حاتم اصم علیہ رحمہ کی تیسری شرط تھی کہ جو کہوں گا وہ تمہیں پورا کرنا پڑے گا۔ اب میزبان کو کہا کہ ایک چولہا منگوایا جائے اور ایک توا منگوا لیا جائے۔ اب میزبان نے بھی اس بات کو قبول کرنا تھا، ظاہری سی بات ہے، اس نے کہا تھا کہ میں آپ کی ہر شرط قبول کروں گا۔ تو میزبان نے ایک چولہا منگوایا اور ایک توا منگوایا اور کہا کہ اب اس میں آگ جلا دی جائے۔ آگ جلا دی گئی اور توا اوپر رکھ دیا گیا۔ اب جب توا بالکل آگ کی شدت کی وجہ سے، حرارت کی وجہ سے سرخ ہو گیا نا، سرخ ہونے کے بعد حضرت حاتم اصم علیہ رحمہ اس توے پر کھڑے ہوئے، گرم توے پر کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ میں آج کے دن کے کھانے کا حساب دیتا ہوں کہ میں نے آج کے دن سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا ہے، سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا ہے۔ اب دوسرے لوگوں کو کہا
کہ جناب تم بھی آج کے دن کے کھانے کا حساب دو, تم نے کیا کیا نعمتیں کھائی ہیں. لوگ ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں حضور ہم تو ان نعمتوں کا حساب نہیں دے سکتے ہیں. آپ صرف چند سیکنڈ وہاں پر کھڑے ہوئے, چند سیکنڈوں میں آپ نیچے اتر آئے کہ میں نے سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا ہے, حساب دینا آسان ہو گیا نا. تو حاتم اصم علیہ الرحمہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا, حساب و کتاب ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, فرمایا اس دن ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جو جو انسان کو نعمتیں عطا فرمائی ان نعمتوں کا استعمال کس انداز میں کیا ہے. تو جو جو نعمتیں کھائی ہوں گی, جو استعمال کی ہوگی اچھے کاموں میں یا برے کاموں میں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینا پڑے گا. تو جس نے سادگی کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی, غربت کے اندر زندگی گزاری ہوگی, جھونپڑی کے اندر زندگی گزاری ہوگی, بتائیے اس کو حساب و کتاب دینا آسان ہے یا جس نے کوٹھی اور بنگلے کے اندر زندگی گزاری ہوگی اس کو حساب کتاب دینا آسان ہے. تو جتنی زیادہ نعمتیں بڑھاتے جائیں گے, جتنا زیادہ مال اکٹھا کرتے جائیں گے, اتنا ہی حساب کتاب دینا مشکل ہوتا جائے گا, اور جتنا ہی مال و متاع تھوڑا ہوگا اتنا ہی حساب و کتاب دینا آسان ہو جائے گا.